نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ کسی گناہ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ گناہ ہی ہوتا ہے، ہر گناہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے بڑے تفریق کر کے یہ تو چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، اپنے آپ کو برباد کرتے رہتے ہیں۔ زہر ہوتی ہے، زہر کا پیالہ بھی زہر ہے اور زہر کے گھونٹ بھی زہر ہے۔ آگ ہوتی ہے، شعلہ بھی ہے، چنگاری بھی۔ سانپ ہوتا ہے، اژدھا بھی اور اس کا بچہ بھی۔ تو اس طریقے کے ساتھ انسان ان گناہوں کو گناہ سمجھے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ کیٹیگری نہ ڈالے، بلکہ اس کے لیے ہمارے لیے ہر گناہ بڑا ہی ہے۔ تو جو بڑا سمجھے گا تو اس سے بچیں گے۔ ایک واقعہ ہے چغل خور کا، کہ عجیب و غریب ایک انسان سوچے یار یہ لوگ جو بری عادت جس کے اندر پائی جاتی ہے وہ کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ پہلے وقتوں کی بات ہے کہ ایک غلام تھا، ایک آدمی نے غلام خریدنا تھا۔ تو پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو جنگ کے وقت میں جو کوئی نوجوان یا کوئی عورتیں پکڑی جاتی تھی ان کو قیدی نہیں، ان کو غلام بنا لیا کرتے تھے۔ ان کے غلام ہوتے تھے، ان کا مال ہوتا تھا، یہ خریدنا فروخت کرنا بیچنا سب کچھ ان کا مال لگا رہتا تھا۔ تو الغرض ایک آدمی کیا، اس نے غلام خریدا۔ تو جب غلام خرید رہا تھا تو اس نے پوچھا اس آدمی سے کہ اس کے اندر کیا خصوصیات ہیں یا کیا اس کے اندر برائیاں ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بھئی اس کے اندر اور کوئی برائی تو نہیں ہے، بڑا خدمتگار ہے، بڑا اچھا ہے، البتہ یہ چغل خور ہے، چغلیاں کرتا ہے۔ ہوا ایسا کہ اس نے کہا یار یہ کوئی چغل خور ہے، یہ تو کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، چغل خوری اتنی بڑی چیز نہیں ہے، چلو میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ اس بندے نے اس غلام کو خرید لینے کے بعد جس وقت وہ گھر آیا تو گھر میں لانے کے بعد اس نے اپنا کام خدمت شروع کی۔ بڑا وفادار، بڑی خدمت کرنے والا، محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا، جس طرح آقا مالک کہتا تو اسی طریقے سے کرتا تھا۔ وقت گزرتے گزرتے کچھ ٹائم گزرا تو وہ جو چھپی ہوئی اس کی عادت تھی اس کو پریشان کرنے لگی کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ چیزیں چھپی ہوئی تھی وہ برباد ہوئی کرتی ہے۔ تو اس نے بالآخر اپنی اس عادت سے، جو کہ عادت چغل خوری کی اس کے اندر موجود تھی، اس کے لیے اس نے کوئی ترتیب اور پلاننگ سوچی کہ میں اس کو کس طریقے سے عمل کروں اور اس کو میں اختیار کروں، کیا پلاننگ بناؤں۔ سوچتے سوچتے اتنی خطرناک پلاننگ اس نے بنائی، اب حیران ہوتا ہے انسان۔ اس نے کیا کیا، ایک دن وہ اس مالک جو اس کا تھا اس کی بیوی کے پاس، جو ان کی بیوی تھی ان کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا میم صاحب آپ کو پتہ ہے بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا اور پریشان کن معاملہ ہے، میں آپ کو تو نہیں بتانا چاہتا تھا لیکن بس مجبور ہوں، اس لیے آپ سے وفاداری ہے بتا رہا ہوں۔ اب اندازہ کریں بات کو کیسے بنا کے اور غلط بات کو وہ رنگ دے رہا ہے کہ انسان کو یقین بھی آ جائے اور وہ کچھ کر گزرے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے جو شوہر ہے اور جو مالک ہے میرا اس کا کسی اور عورت سے غلط تعلق ہے، اور یہ چیز تو عورتوں کو بھی کیا بہت بری لگتی ہے۔ اس سے غلط کسی عورت سے غلط تعلق اس کا، اور ہو ایسا رہا ہے کہ وہ اپنے اس غلط تعلق کو کوئی جو ہے حتمی شکل دینے والا۔ اس نے کہا کہ پھر اس نے کہا کہ دیکھیں میں اس کے لیے کوئی حل جانتا ہوں، اور حل یہ جانتا ہوں کہ آپ ایک کام کریں گی، میں اس کے مطابق آگے کچھ کرتا ہوں، اس پر کوئی عمل کراتا ہوں، کوئی تعویذ جادو کراتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے مالک کی داڑھی کا ایک بال چاہیے، ایک بال 2 بال آپ کاٹ کر لائیں تو میں اپنا اگلا عمل جو ہے وہ میں کراؤں گا،
اور کسی کے پاس جا کر ایسا کروں گا کہ وہ بالکل آپ کی مٹھی میں ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ تو آسان معاملہ ہے لیکن میں کیسے کروں؟ انہوں نے کہا کہ کرنے کے لیے آپ کو میں ترتیب بتاتا ہوں، ایسے کریں کہ میں بازار سے آپ کے لیے ایک اس طرح بلیٹ خرید کر لے آؤں گا اور روم میں آپ کو دیتا ہوں۔ رات کے ٹائم میں جس وقت وہ سونے لگے نا اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ سو گئے، تو آپ آرام کے ساتھ اس کی داڑھی سے بلیڈ لگا کر بال کو کاٹ کے لے آ۔ تو کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو کر لیں گے۔ ادھر سے اس نے جو ہے نا یہ پلاننگ طے کرنے کے بعد وہ مالک کے پاس گیا، اور مالک کے پاس جانے کے بعد اس کے سامنے بھی عجیب و غریب ایک طرح سے انداز بیان، کیونکہ مالک میں آپ کا وفادار تابعدار ہوں اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی کہنا، لیکن مجبور ہو کر کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی جو بیوی ہے نا میم صاحب نا، اس کا کسی سے غلط تعلق ہے اور بہت خطرناک ہے، اور یہاں تک غلط تعلق ہے کہ وہ بالآخر آپ کو راستے سے ہٹانے کے موڈ میں، آپ کو راستے سے ہٹائیں گے۔ وہ کیسے؟ تو وہ ایسا کہ اس نے کہا کہ چلو اس طرح کہ کر لیتے ہیں کہ آج آپ نے دیکھنا ہے، آج رات کو وہ جب آئیں گے نا، وہ جب آئیں گی تو آپ نے سونے کا جو ہے نا ناٹک کرنا، صحیح سونا نہیں، وہ رات کو آپ کو بلیڈ لے کر آئی ہے اور آپ کی گردن کاٹے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پریشان ہو گئی۔ اس نے وفادار بیوی، اتنی سمجھدار بیوی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس نے کہا سر دیکھ لینا، مالک دیکھ لینا، آپ یوں کچھ کرے گی۔ اب ادھر سے پورے دماغ میں بات بٹھائی اور اس نے اس کو یقین دلایا کہ یہ ہوا ایسا کہ رات کے ٹائم میں اس نے اس کو بلیڈ بھی لا کر دی، رات کے ٹائم جس وقت لیٹے، اب اس کو نیند کدھر آئے؟ یہ کہ یار یہ کیا کرے گی، اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ یار یہ سوئے تو میں بال کاٹوں۔ تو جیسے ہی اس نے سونے کا ناٹک کیا نا، اس نے بلیڈ لی اور اس کی داڑھی کے قریب کرنے لگی، تو وہ تو پہلے سے بیدار تھے۔ اس نے کہا یہ تو بالکل پکی بات ہے، وہ غلام صحیح کہہ رہا۔ اس نے کیا کیا، اسی بلیڈ کو سے لیا اور اپنی بیوی کے گردن پہ چلا دیا، بیوی کو مار دیا، بیوی کو ختم کر دیا۔ اب جب بیوی ختم ہوئی نا تو یہ بات آگے بڑھی اور بیوی کے خاندان کو، ان کے بھائی، ان کے والد، ان تک بات پہنچی، تو وہ آئے رشتہ دار، انہوں نے آ کر دیکھا تو پوچھا بھائی کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ اس بات کی تحقیق سے پہلے غصے کے اندر تھے، انہوں نے تلوار لی اور سیدھے جا کر اس شوہر کے اوپر وار کی، اس کو مار دی۔ بیوی بھی گئی اور شوہر بھی گیا، اور یہی کس وجہ سے؟ اس بدبخت غلام کی چغل خوری کی بری عادت کی وجہ سے۔ اس نے اپنی عادت سے مجبور کو چغلی کی اور ادھر سے دونوں جو ہے نا دنیا سے چلے گئے۔ اب مسئلہ کھلا، لیکن کیا ہو سکتا؟ تو نہیں دیکھتے آج کل لوگ جو چغل خوریاں کرتے ہیں، مالک کو آسمان پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسا تو کوئی نہیں، پھر اس کے کان بھر رہے ہوتے ہیں، آپ تو فلانے ایسے کہہ رہے تھے، فلانے کہہ رہے تھے، اپنے ٹکڑے میٹھے کرنے کے لیے اور اپنے جو نا مفاد لینے کے لیے لوگ چاپلوسی کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، جب یہ لوگ تمہارے پاس آ کر، کوئی بھی ملازم، کوئی بھی اوپر آئے، چاپلوسیاں کرے نا، کوئی بات کہے، صاحب فلانا تو یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، تو اس کے بات پر کان بھی نہ دھرے۔ اور یہ لوگ اس طریقے سے باتیں کر 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 کے انسان کو بالکل زمین سے اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دھڑام سے انسان گرے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے نا کہ توبہ طیب ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین کی خوبی کیا ہے، کبھی کسی کی غیبت نہ سنیں، چغلیاں نہ سنیں کسی کی۔ اگر آپ کے سامنے کوئی غیبت کرتا ہے تو غیبت جب کرتا ہے نا تو اس سے پوچھے بھائی تو کسی کی بات کیوں کر رہا ہے، کیا میرے لیے اس میں کوئی فائدہ ہے؟ کہ نہیں۔ کوئی تیرے لیے فائدہ ہے؟ کہ نہیں۔
تو پھر جب فائدہ نہیں ہے تو پھر بات کیوں کرتا ہے؟ بھائی نہیں، میرے سامنے بات نہیں کرو، اور کیونکہ غیبت کرنے والا بھی سننے والا دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں، تو چغل خور وہ بھی لا يدخل جنت قطات، یہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی انسان کو برباد کر، لیکن اگر سنے ہی نہ آنا تو مسئلہ ہی آسان ہو جائے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کبھی کسی کی باتوں پر ویسے بھروسہ نہ کرے جب تک وہ خود دیکھ نہ لے یا سن نہ لے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس بری خصلت سے، جو بری خصلت بری ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن تھوڑی سی ایک ہی جو ہے نا بری خصلت ہے، اس کے اندر چغلی، اور ان دونوں کو ختم کر، دونوں خاندانوں کو آپس میں لڑا دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔